سامنے لانی چاہیے. تو کشمیر کو صرف لوگ بہت سارے لوگ اس نام سے بھی جانتے ہیں جو اصل کشمیر ہے. کشمیر نام ہے وادیوں کا، کشمیر نام ہے سبز سونے کا، کشمیر نام ہے جھیلوں کا، کشمیر نام ہے جھرنوں کا، آبشاروں کا، باغوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا، پیار کا، محبت کا. اور میں جہاں سے آتا ہوں، بہت شکریہ، میں ایک سرحدی ضلع پونچھ، آپ نے سنا ہوگا خاص کر آپریشن سندور میں سب سے زیادہ اگر متاثر ہوا ہے تو وہ ہمارا سرحدی ضلع پونچھ ہوا ہے. وہاں پہ بہت ساری کیجویلٹیز ہوئیں، آپ نے خبروں میں تو سنا ہی ہوگا. تو وہاں پہ ہماری جو پہچان جسے ہم کہہ رہے ہیں نا، جیسے پنچھی، ایک بڑی عام سی کہاوت ہے، کہتے ہیں ایک پنچھی سو منشی. تو کچھ ہماری دھرتی سے جڑی یہ بھی چیز ہے کہ لٹریری بہت زرخیز دھرتی ہے، بہت زرخیز دھرتی ہے. مطلب بہت اچھے اچھے لوگ، کرشن چندر کا نام آپ نے سنا ہوگا. کرشن چندر جی کا زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ پونچھ میں گزرا. تو بدقسمتی یہ رہی کہ میں آپ کو ایک نظم کے ذریعے تھوڑا بتا دوں گا، ایسے ایکسپلین کروں گا تو پھر نظم کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اس نظم کا عنوان ہی پونچھ ہے. کہتے کہ جہاں پریاں سنورنے کے لیے جھیلوں پہ آتی ہیں، جہاں پریاں سنورنے کے لیے جھیلوں پہ آتی ہیں، پہاڑوں کی جہاں آغوش میں یہ چاند سوتا ہے، جہاں یہ وادیاں نغمے محبت کے سناتی ہیں، جہاں سورج غروب ہونے سے پہلے خوب روتا ہے. اور مورخ جس کے ماضی کو کئی پہلو سے لکھتا ہے، مورخ جس کے ماضی کو کئی پہلو سے لکھتا ہے، زمیں کا ایک وہ ٹکڑا کہ جو جنت سا دکھتا ہے. اور میری جنت کے دو ٹکڑے ہوئے بدقسمتی یہ ہے. پارٹیشن کے دوران ہمارا آدھا پونچھ کار کے اس طرف چلا گیا، جسے ہم اپنا ہی پونچھ سمجھتے ہیں. میری جنت کے دو ٹکڑے ہوئے بدقسمتی یہ ہے، میرے سینے کے بیچوں بیچ ایک دیوار ہے حائل، جہاں حالات کے موسم کی پیشن گوئی ہو نہیں سکتی، جہاں حالات کے موسم کی پیشن گوئی ہو نہیں سکتی. اور گرجتا ہے جہاں بادل تو دھڑکن بڑھنے لگتی ہے. یہ خاص کر آپریشن سندور کے دوران یہ بالکل حقیقت کرتے ہیں. گرجتا ہے جہاں بادل تو دھڑکن بڑھنے لگتی ہے، سلا کر ماں جہاں بچوں کو خود پھر سو نہیں سکتی، سلا کر ماں جہاں بچوں کو پھر خود سو نہیں سکتی. ارے ہندو مسلمان کھیلتے ہو تم، واہ بھائی، ارے ہندو مسلمان کھیلتے ہو تم، واہ بھائی، ہمیں سرحد پہ مرتے دیکھتے ہو تم، واہ بھائی. نہیں دیکھا اقبال کو پردیپ کی باہوں میں دم دیتے. آپ نے سنا ہوگا میڈیا پہ، قاری اقبال نام سے ایک پاکستانی شیلنگ میں ہمارے مدرسے کے ایک مولوی شہید ہوئے تھے. بعد میں ان کو خیر میڈیا نے لشکر کا کمانڈر بتا دیا تھا، وہیں کا سویلین تھا، لیکن وہ ہمارے پونچھ میں پاکستانی شیلنگ سے شہید ہوئے. تو پردیپ شرما جی وہاں کے ایک لوکل بی جے پی کے لیڈر ہیں، انہوں نے اٹھا کر ہاسپٹل لے کے گئے اور ان کی باہوں میں دم توڑ دیا. تو نہیں دیکھا اقبال کو پردیپ کی باہوں میں دم دیتے، سکھوں کو حوصلہ مسلم کا بھی دوران غم دیتے، ہمیں بیکار کی الجھن کی فرصت ہی نہیں ملتی، ہمیں اس بیکار کی الجھن کی فرصت ہی نہیں ملتی، قدرتی آفتوں سے اور کبھی جنگ سے پریشان ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سیلابی صورتحال، پھر لینڈ سلائیڈنگ، پھر اس دیٹ، قدرتی آفتوں سے اور کبھی جنگ سے پریشان ہیں، مگر پھر بھی ہمارے حوصلوں میں جان باقی ہے. قدرتی آفتوں اور کبھی جنگ سے پریشان ہیں، مگر پھر بھی ہمارے حوصلوں میں جان باقی ہے. اور یہ آخری بات بہت ضروری کہ جہاں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور مسلمان ہیں، ہمارے پونچھ میں اب بھی اصلی ہندوستان باقی ہے، ہمارے پونچھ میں اب بھی اصلی ہندوستان باقی ہے. بہت شکریہ. صدیق بھائی ایک لائن پھر سے. پیشن گوئی ہو نہیں سکتی، گرجتا ہے جہاں بادل تو دھڑکن بڑھنے لگتی ہے،
सुलाकर माँ जहाँ बच्चों को खुद फिर सो इसकी नहीं थोड़ी तशरीह कर ले